بلندر سلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر سلوات۔ خوشنود امام زمانہ بلندر سلوات۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص حاضرین کے مرحومین کے لیے اور اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، خصوصاً میری دادی سیدہ نفیسہ سوسن بنت سید موسی رضا کاظمی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على إمام المظفر الشجاع المغنفر قاسم الطوبى وسطر أبي شبر وشبر، قال باب الخيبر ساقي حوض کوثر، امام النجم الثاقب، امام المشارق والمغارب، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، مولانا وحادينا علي بن أبي طالب، وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور۔ سلام۔ تھوڑا آگے تشریف لائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہو۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔
ایام رضا ہیں. خدا بزرگ و برتر اس فرش اعضا کو جو آپ نے سید کونین سلام اللہ علیہ کے اجڑے گھر کا پرسہ دینے کے لیے بچھایا ہے، اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائیں اور یہاں بیٹھے سارے مومنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائیں. درود پڑھی محمد علیہ. خالق کائنات کے کلام بابرکت سے جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف اور آپ نے سماعت کی عزت حاصل کی، ان کا تعلق 29ویں پارے کی سورہ ملک سے ابتدا کی 2 آیات ہیں، اور یہی میرے اور آپ کے درمیان آپ کی گفتگو کا سرنامہ ہے. ارشاد باری ہو رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر و مختار ہے. اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. تم میں سے حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. خدا بزرگ و برتر کے اس ارشاد میں جو بات محور کلام ہے وہ ہے حسن عمل. اب میری کیا حیثیت بنتی کہ میں آپ سب کو حسن عمل کی طرف متوجہ کروں. آپ سب میرے بزرگ ہیں، میری گفتگو خطاب ہے نہ تقریر. میں نے تو بس ایک سبق یاد کیا ہے، آپ کو سنا کر دعا لینا چاہتا ہوں. میرے بچپنے کا یہ حق بنتا کہ آپ میری ہر کوتاہی سے صرف نظر فرمائیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن عمل محور کلام ہے. سیاق کو، سباق کو خالق کائنات کے قدرت و اقتدار کے ذکر کے بعد غرض و غایت تخلیق موت و حیات سے آراستہ کیا گیا. قلب کلام میں حسن عمل کا مطالبہ، اور وہ بھی احسن عمل، انتہائی بلند درجے پر بہترین عمل، سپرلیٹو ڈگری. جیسے اکبر سب سے بڑا، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اشرف سب سے زیادہ شرف والا. اب یہاں ہے احسن، یعنی بہت خوبصورت و بہترین عمل. اگر ہم عمل کے انجام دینے میں کسی ابتدائی منزل کو ہی کافی سمجھ لیں تو قرآن کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا. بات یوں سمجھ میں آئی کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر موت کی منزل کو چھونا ہے. یہ فرش زمین امتحان گاہ ہے کہ زندگی کے جھولے میں آنا ہے، موت کی چارپائی پر چلے جانا ہے. مقصد یوں سمجھانا ہے، ہماری خلقت کا مقصد اچھے کام بجا لانا ہے. اور فکر کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اعمال امام زمانہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو حسن عمل کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ ہمیں مودت و ولا کے دعووں میں کتنا سچا ہونا پڑے گا. آپ کے حضور ایک روایت پیش کر رہا ہوں، شاید میں اپنے بیان کے مقصود تک پہنچ جاؤں. شاعر کہتا ہے کہ یوں ہی لفظی محبت کا دم نہ بھرو، یوں ہی لفظی محبت کا دم نہ بھرو، بے عمل رسمی یہ گردن خم نہ کرو. چاہو جو مہدی دوران کی سپاہ ہونا، کام کوئی حسن عمل سے کم نہ کرو. درود پڑھی محمد علیہ. بزرگان محترم، آیت کریمہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ نگاہ پروردگار میں کثرت عمل کا کوئی معیار نہیں بلکہ حسن عمل معیار ہے. انسان کثرت عمل تو بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے،
مگر حسن عمل بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ کثرت عمل کا تعلق تکرار عمل سے ہے، اور حسن عمل کا تعلق اخلاص عمل سے ہے، اور اخلاص عمل پیدا کر لینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ پیدا ہو جائے تو ایک ضربت بھی شکلین کی عبادت سے بھاری ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات، مولا متقیان، میرا مولا سلطنت حسن عمل، اخلاص عمل، تقوی اور یقین کا تاجدار ہے۔ قرآن پاک میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات کی تکرار انسان کو اس درجے پر لانا چاہتی ہے جہاں بارگاہ ازلی میں اس کے اعمال شرف قبولیت پا جائیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کی خبر، یہ خبر ہمیں قرآن نے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، اور عمل صالح تقوی کی بنیاد ہے۔ عمل صالح جب اخلاص سے مزین ہوتا ہے تو حسن عمل کی منزل پر ہوتا ہے۔ میں اس کو یوں واضح کرنا چاہوں گا کہ نماز ایک عمل صالح ہے، اور خوشنودی خدا کے لیے اس کی ادائیگی اخلاص عمل ہے، اور پھر جب یہ دونوں یکجا ہو جائے تو حسن عمل قرار پائے گا، اور پھر حسن عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تولّی، تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک ہی محدود نہیں۔ باپ آپ کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکانا حسن عمل، بیوی سے اچھا برتاؤ حسن عمل، دوستوں، احباب و اقربا کے ساتھ معاملات کی خوبصورتی حسن عمل، ہمسایوں کے ساتھ احسان و مروت حسن عمل، آقا کا غلام پر احسان حسن عمل۔ یہ حسن عمل پوری زندگی پر محیط ہے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، اولاد کی نیک تربیت، یہ سب ہی تو حسن عمل ہے۔ یہ ساری باتیں تو آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سبق سنا رہا ہوں، درود پڑھی محمد اسلام نام ہے سلامتی اور تسلیم کا، بات تسلیم کیا ہے تو سر تسلیم خم ہے، حکم خدا کے سامنے، حکم محمد مصطفیٰ کے سامنے، حکم ائمہ خدا کے سامنے، درود پڑھی محمد بزرگان محترم، ہم 14 معصومین کے غلام ہیں، اور ایک غلام اپنے آقا کے حکم کو نہ مان کر غلامی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ذات کو مانیں، بات کو نہ مانیں، شان کو مانیں، فرمان کو نہ مانیں، نام کو مانیں، کام کو نہ مانیں؟ تو اس فرق کے ساتھ ہمارا دعویٰ نسبت و مودت کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ پھر تو یوں کہنا پڑے گا کہ ہم مولا کو مانتے ہیں، مولا کی نہیں مانتے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مولا کائنات اپنے شیعوں میں محمد وآل محمد کی کردار کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار پر نظر ڈالنا ہوگی کہ ہمارے کردار میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو اہل بیت اطہار کو ناپسند ہو، یا وہ اصلاح جو امام حسین کرنے کے لیے نکلے تھے اس کے مخالف ہو۔ تو ہے نا لمحہ فکریہ کہ کہیں یہی حال ہمارا تو نہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے والے پیکر حسن عمل ہوتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں قیام و سجود کرنے والے ہوتے ہیں۔
جس کے مولا کے گھر سے رات کو ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں آئیں اور وہ لوگ کیسے سو رہے ہوں اور سورج نکل آئے، جن کا امام زین العابدین علیہ السلام وہ عبادت سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ باقر العلوم کے ماننے والے علم و عمل سے عاری کیسے رہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں باقر العلوم کے ماننے والے۔ اگر میں ان الفاظ کا انداز بدل دوں کہ مولا باقر العلوم سے نسبت رکھنے والے یا ان کی بات ماننے والے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ آپ سب میرے بزرگ ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو بس اپنی بات کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ باقر العلوم کا مطلب ہے علوم کو شگافتہ کرنے والا۔ تو میرے بزرگوں، ایسے مولا کی بات ماننے والے علم سے بے بہرا ہو سکتے ہیں، نہ عمل سے عاری۔ جہالت ان کی زندگی میں ہوتی ہے، نہ بد کرداری۔ زندگی کا ہر لمحہ حسن عمل سے آراستہ ہوتا ہے اور صراط مستقیم ان کا راستہ ہوتا ہے۔ انہیں دینی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور ان کا مزاج دین شناس ہوتا ہے۔ اپنے وظائف پر نظر ہوتی ہے اور دین کے احکام کی خبر ہوتی ہے۔ ان کی سانسوں کو زیر و بم ہوتا ہے، مشغول تسبیح خالق ہر دم۔ اگر اندر جانے والی سانسیں لا الہ الا اللہ کہتی ہیں تو باہر آنے والی محمد رسول اللہ کی صدائیں دیتی ہیں۔ اگر اندر جانے والی سانسیں علی ولی اللہ کا ورد کرتی ہیں تو باہر آنے والی وسیع رسول اللہ کا وظیفہ کرتی ہیں۔ اگر اندر جانے والی سانسیں من کنت مولا فہذا علی مولا کا مقدس سناتی ہیں تو باہر آنے والی علی امام منستم و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنان علی کی نغمہ سرائی کرتی ہیں۔ اگر اندر جانے والی سانسیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کا اعلان کرتی ہیں تو باہر آنے والی سر جھکا کر رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتی سنائی دیتی ہیں۔ درود پڑھی محمد اللہ۔ ان کے دل میں قبر حسین ہوتی ہیں، ان کے دل کی دھڑکنیں صدائے ماتم ہوتی ہیں اور آنکھیں زینب کی بے رضائی میں پرنم ہوتی ہیں۔ اب بتائیں کہ ان کیفیات کے حامل مومن پیکر حسن عمل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بزرگان محترم، جیسا کہ چند لمحے قبل میں نے اپنی گفتگو میں آپ کے حضور عرض کیا کہ در معصوم سے وابستہ لوگوں میں دین شناسی ہوتی ہے، تو دین سے شناسائی مراد دین کا علم ہے۔ اب یہاں میں دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم اور عمل دو ایسی سرگرمیاں ہیں جو تخلیق و انجام زمین آسمان کی روح ہیں، اور پھر علم تو بدرجہ اولا، اس لیے کہ اگر علم نہ ہوگا تو معرفت خدا بندی میں ارتقا نہ ہوگا، یعنی ترقی نہ ہوگی، بلندی نہ ہوگی اور عمل نہ ہوگا تو بندگی کا حق ادا نہ ہوگا۔ علم اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علم کے بغیر عمل پھیکا ہے اور عمل کے بغیر علم روکھا ہے۔ اور اگر میں اور آپ اپنی گفتگو کے محور حسن عمل کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے ہیں تو جاننے کی ضرورت ہے کہ شجر بندگی پروان چڑھتا ہے علم کی آبیاری سے اور عمل کی برقراری سے۔ جب عمل انجام پائے گا علم کی فراوانی میں اور آل محمد کی رہبری و نگہبانی میں تو اللہ کی معرفت ہوگی جلانی میں۔ درود پڑھی محمد بھائی، ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، جن کی معرفت و یقین کی منزل یہ ہے کہ اگر تمام حجابات بھی ہٹ جائیں تو علی کی معرفت و یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا اور کائنات حق علی کی طرح سامنے رکھتی ہے۔
رہبری میں ہیں، جن سے ہمیں مشیت الہی کا سراغ ملتا ہے۔ وہ بولتے قرآن ہیں یا آیتیں ان کا قصیدہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا وہ معصوم پیکر آیات کی عملی تفسیر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک مومن کے لیے یا محب اہل بیت اطہار کے لیے یہ بات تو صیغہ راگ میں نہیں رہ سکتی کہ کون سا معیار عمل خوشنودی خدا کا باعث ہوتا ہے، اقربتاً الی یعنی تقرب منزل کمال تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ درود پڑھی محمد والے۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ مگر جب کوئی مومن تقرب الہی کے حصول کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنے جال پھیلاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مومن کی یہ کاوش اکارت ہو جائے یا اعلیٰ معیار سے گر جائے اور خوشنودی خدا کا ذریعہ نہ بن جائے اور یہ مومن انعامات الہیہ کا حقدار نہ ہو سکے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا طریقہ بڑا اچھوتا ہے۔ وہ برے عمل کو برائی کے تعارف سے انجام دینے کی دعوت نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر انسان اس عمل کی قباحت سے باخبر ہو گیا تو فوراً برداشتہ ہو جائے گا اور پھر اسے یعنی شیطان کو دوبارہ محنت کرنی پڑے گی، بلکہ وہ پہلے برے عمل کو کسی نہ کسی شکل میں عمل خیر بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی خوبصورت تصویر بناتا ہے، اور انسان میں جو عمل خیر کے لیے یا حسن عمل کے لیے خواہش ہوتی ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور وہ خواہش جتنی بھرپور ہوگی وہ انسان اس عمل کو اتنے ہی تسلسل اور شدت کے ساتھ انجام دیتا رہے گا، اور پھر شیطان کو مزید محنت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مگر یہ ایسا کیوں ہوا؟ انسان شیطان کے دامن فریب میں کیوں آیا؟ یہ سب کچھ کم علمی کی بنا پر ہوا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ عمل سے بڑا ہنر علم ہے اور علم کے بغیر کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں، اور انسان کسی وقت بھی کم علمی کی بنا پر عمل قبیح کو عمل حسن تصور کر سکتا ہے، اور اگر رہنمائی حاصل نہیں ہوتی تو انسان کی ساری زندگی بھی اس گمراہی میں گزر سکتی ہے اور وہ اپنے دانش میں خوش و خرم کی نیکی حاصل کر رہا ہے۔ توجہ فرمائے اپنے دیکھیے، اگر انسان دین میں شریعت کی معلومات سے کوئی دلچسپی رکھتا ہے تو وہ اپنے عمل کے بارے میں دین و شریعت کا حتمی فیصلہ جانتا ہے یا پھر جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس عمل کو دین و شریعت رد کرتے ہیں یا قبول۔ وہ اپنے ذاتی اتحاد سے کام نہیں لیتا، اور عمومی طور پر ہم میں سے ہر ایک اپنے کو ایسا مجتہد ضرور سمجھتا ہے جس کا اجتہاد تو مسلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر توجیہ مسائل چھپ کر ابھی عوام کے ہاتھوں میں نہیں آئی۔ درود پڑھی محمد والے۔ بزرگان محترم، ہماری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل کو حسن عمل کا لباس زیب تن کروانے اور احسن و عملہ کا تاج پہنانے کے لیے علم کا دامن تھامنا ہوگا تاکہ شریعت اس سے گلے لگا لے۔ تو میرے بزرگوں، جس علم و آگہی کے رہنمائی کے تحت انجام پانے والے عمل کو شریعت گلے لگائے گی وہی نمائندگان خدا کا علم ہوگا۔ یہ نمائندگان وارثان قرآن ہیں، یہ معصومین جنہیں پروردگار عالم نے علم و فضل و تحالت و جلالت و بزرگی کی بنیاد پر منتخب کیا، علم کا مخزن اور مشیت کا محل قرار دیا، اور انہی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ
إطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض کہہ کر سکلین کی ایک فرق قرار دیا. تو کیا کہا اس فرمان فیض رسان نے صاحب شریعت و قرآن نے؟ کہا کہ میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری اطاعت جو کہ میرے اہل و بیت ہیں. اگر تم نے ان دونوں سے لگاؤ رکھا یعنی تمسک رکھا، رابطہ رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور حتیٰ کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس عمل سے یہ اہل بیت خوشنود ہوں گے وہی خوشنودی خدا اور رسول کا باعث بنے گا، یہی احسن و عملہ کی منزل پر ہوگا. اور یہ اہل بیت کون ہیں؟ یہ ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، اور ہمارے 12 ائمہ ہدی. مگر یہاں پھر ایک نازک مرحلہ ہے کہ اگر اس پر گفتگو نہ کروں تو کیا دھرا مٹی میں مل جانے کا خطرہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمل کو حسن عمل صالح کی طرف مائل ہو جانا، متوجہ ہو جانا اور پھر انجام دے دینا بھی خدا بزرگ و برتر کے خاص لطف و کرم کے سبب سے ہوتا ہے. مگر اس کو ریا یعنی دکھلاوے سے منزہ و مبرر رکھنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اگر انسان نیک عمل انجام دینے میں کامیاب ہو گیا اور میرے دامے فریب میں نہیں آیا تو چلو کسی اور ہتھ کنڈے سے اس عمل کو ضائع کر دوں یا اس کو معمولی اجر کے قابل بنا دوں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آرزو کو یوں پورا کرتا ہے کہ انسان کے دل میں اپنے اس عمل کی نمائش کی خواہش پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کی طرف سے ستائش کی تمنا پیدا کر دیتا ہے. اس فریب میں آ کر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کے نیک عمل کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، اور یوں انسان خالق کو مالک کے ہاں سے ملنے والے عظیم اجر و ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. خدا بزرگ و برتر ہمیں دکھلاوے کی عبادت سے محفوظ رکھے اور اخلاص عمل کی توفیق عطا فرمائے. خدا کرے کہ ہمارا ہر عمل خدا کے لیے ہو نہ کہ خدائی کے لیے. بزرگان محترم، ہماری عملی زندگی میں شیطان کی کوشش یوں برابر ہوتی ہے کہ ایک صاحب نے قسمت سے نماز شب پڑھ لی، بڑے سعادت کی بات ہے، خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب صبح ہوئی، یہ صاحب دن کے معمولات کے لیے نکلے تو ملاقات ہو گئی چچا جان سے، اور چچا جان نے کہا بھائی کہاں ہوتے ہو، ہمیں تو بھول ہی گئے ہو. اب سنیے ان صاحب کا جواب، یوں کہنے لگے کہ نہیں چچا جان، آپ تو میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، میں تو آپ کو نماز شب میں بھی یاد رکھتا ہوں. تو صاحب نے بتا دیا نا چچا جان کو کہ میں نے نماز شب پڑھی ہے. بزرگان محترم، بات پھر دہراتا چلوں کہ خدا کے ہاں وہی عمل ذخیرہ ہوگا جو خدا کے لیے ہوگا. جو لوگوں کے لیے کیا جائے گا وہ لوگوں کی طرف سے ستائش ہے، خدا کے ہاں کچھ بھی نہیں. اس ضمن میں مولا کائنات کا فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ درود سے اس فرمان کا استقبال. مولا متقیان فرماتے ہیں عمل بغیر کسی ریاکاری اور دکھاوے کے انجام دو، کیونکہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اسے اسی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے. اور فرمایا آپ نے
کہ اللہ کا اسے اسی کے سہارے چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے یا جس سے تعریف کروانے کے لیے عمل کیا تھا اسی سے اجر لے لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں عمل اس وقت تک صاف ستھرا نہیں ہوتا جب تک علم درست نہ ہوگا. درود پڑھی محمد علیہ محمد وآل محمد صلی اب یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمل کا مطلوب و معیار جو ہم سے طلب کیا گیا ہے اور جس کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ ہے احسن عمل. سب سے بہترین سب سے اچھا عمل. تو میرے اور آپ کے درمیان اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صاف ستھرے عمل کے لیے علم ضروری ہے اور پھر شرف قبولیت پانے کے لیے اخلاص لازم ہے. میرے بزرگوں ہمیں ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے احسن عمل کی منزل تک پہنچنا ہے. دوران گفتگو ہم نے حدیث ثقلین کے نورانی مطلب تک رسائی حاصل کرنا چاہیے. کتاب اللہ اور رسول اللہ کی پاک اطاعت کے ذریعے ایسا احسن عمل کو سمجھنے کی صحیح کوشش کی اور یہ جانا کہ قرآن اور اطاعت دونوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا ہوگا. تو میرے بزرگوں قرآن مجید انسانیت کو علمی اور عملی مواد مہیا کرتا ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی اور نیکی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا مقصد نیک بختی اور سعادت کی جانب لوگوں کی رہنمائی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ لوگوں کو بڑے دلکش انداز میں درست اعتقادات پسندیدہ عمل اور نیک اخلاق کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو انفرادی اور اجتماعی فلاح و کامیابی کی بنیاد ہے. چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں ذات احدیات کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. آئیں پھر قربت حاصل کریں حدیث ثقلین سے کیونکہ سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اطاعت دونوں کا دامن تھامنے کا حکم اس لیے دیا کہ جہاں قرآن علمی مواد مہیا کرتا ہے اور عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے اور احسن و عمل کا معیار بتاتا ہے وہاں اطاعت علم و عمل کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے جو منشا الہی کے عین مطابق ہو اور انسان بارگاہ الہی سے انعام و اکرام کا مشتاق قرار پائے. تو میرے بزرگوں گزارش یہ ہے کہ دین اسلام کا جو مفہوم ہم اپنے اذہان میں لیے بیٹھے ہیں اس کو اہل بیت اطہار کے عمل و رہنمائی پر پرکھنا ہوگا. آئیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میں مشکل کشا مولا کائنات علی ابن ابی کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں, خطبہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ آپ کی سماعتوں کو بھی معراج کروا دے گا. مولا متقیان فرماتے ہیں کیا تم نے پوری طرح سے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی گئی ہے. یہ علم کا ایک ایسا منبع ہے جس سے عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہیں. یہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے لا تعداد چراغ روشن ہوتے رہیں گے.
جاتا ہے. یہ اصولوں اور اعتقادات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو صداقت و حقیقت کے ہر متلاشی کو اطمینان بخشتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں اے لوگوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی برترین خوشنودی کی جانب ایک شاندار راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا. اس نے ایسے اعلیٰ احکام، بلند اصولوں، ناقابل تردید، تفوق اور مسلمہ دانش سے نوازا ہے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے شان و عظمت بخشی ہے اسے قائم رکھو، اس پر خلوص سے دل سے عمل کرو، اس کے معتقدات سے انصاف کرو، اس کے احکام و فرامین کی صحیح طور پر تعمیل کرو اور اپنی زندگیوں میں اسے اس کا مناسب مقام دو. درود پڑھی محمد کہ امیر المومنین امام المتقین نے کس انداز سے ہمیں یاد دلایا ہے کہ دین اسلام کے ساتھ فکر و اعتقاد کا کیا معیار ہونا چاہیے. اگر ہم عمیق نظری سے کام لیں تو اس خطبے کا پہلا جملہ ہی ایسا ہے کہ باقی سارے کا سارا خطبہ اس کی تشریح یا توضیح ہے. کل ایمان مولانا متقیان ہم سے متنبہ کرنے کے انداز میں پوچھ رہے ہیں کیا تم نے پوری طرح سے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ بزرگان محترم، معلوم ہو کہ دین اسلام کے بارے میں جو ہماری معلومات ہیں وہ سطحی نہیں ہونی چاہیے، یعنی معمولی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم سے حسن عمل کو پوری طرح سے سمجھنے کا مطالبہ ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے اسلام کو پوری طرح سے سمجھ لیا تو خدا بزرگ برتر کی توحید سمجھ آ جائے گی. وحدانیت کی معرفت ہمیں اس کے ہر غیر سے، ہر زاویہ نگاہ سے بیگانہ کر دے گی اور پھر اس آیت کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب رمز تخلیق معرفت کا حصہ بن جائے تو انسان خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہے گا اے نادان انسان، تمہاری تخلیق تو عروج بندگی کے لیے ہوئی تھی، نہ کہ گناہوں کی گندگی کے لیے. جب انسان اس منزل فکر پر آ جائے تو خدا کے رسول کی حیات طیبہ اس کے لیے ایک نمونہ عمل ہوگا کہ کس طرح انسان مشیت ازلی کے عین مطابق زندگی گزارے. اس منزل پر فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم میری اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اگر میں فاطمہ کے گھر پر رک کر سلام کہتا ہوں تو تم بھی ان کے گھر کے مکینوں سے محبت کرو. اگر میں کہوں حسین منی وعلا من الحسین تو سمجھو حسین سے محبت، مجھ سے محبت. کون حسین؟ غریب زہرا حسین، واللیل کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین، علی کا جگر گوشہ حسین.